اسٹارٹ ہے رول کر رہا بس میں لائک آفیشیلی بھی اسٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو دی 6th ایپیسوڈ آف جیم کاسٹ. میرا نام جمالہ سے ہے اینڈ آئی ایم دی جیم ان دی جیم کاسٹ. ٹوڈے وی ہیو مسٹر نادر علی who is a really good friend of mine. بہت پرانا دوست ہے. ٹچسٹون میں ہم نے ساتھ کام کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ہم لوگ لاسٹ ٹائم آئی تھنک کووڈ سے پہلے ملے تھے. یس آئی تھنک اٹس بین 2.5 years ایٹ لیسٹ. 2.5 years بعد ہم مل رہے ہیں. اور جب میں نادر کے ساتھ کام کر رہا تھا تو میرے دماغ میں امیج ہے کہ ایک بندہ آتا تھا بائک پہ, وہ نہیں انگلش میں بھی تھوڑا ویک تھا بہت زیادہ, تھوڑا نہیں. اس کے بعد اس نے ٹچسٹون میں ہم نے کام کیا ساتھ اور نادر بھائی نے اچھا کام کیا. اس کے بعد نادر بھائی نے MBA جوائن کر لیا تھا بالکل ایسے بحریہ میں, اور ایجنسی 21 جوائن کر. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا. تو نادر 2.5 years ہم نہیں ملے, تو بتائیں کہ کیا کیا ہوا ہے. 2.5 سال کے بعد ملے ہیں. اور آئی تھنک ٹچسٹون چھوڑنے کے بعد بھی ایک دفعہ ہی ملے. اور آئی ووڈ لائک کہ وہ جب سے ہم نے ٹچسٹون چھوڑا ہے اس کے بعد اٹ ہیز بین کہ ایک رولر کوسٹر آپ کی. صحیح بات ہے, کیونکہ آپ کی بہت لائف مصروف ہو جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں آپ بھول جاتے ہیں. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا ٹچسٹون چھوڑ کے MBA, تو MBA شروع کرنے سے پہلے میرا پلان یہ تھا کہ میں نے باہر جانا ہے. اچھا. یہ ایکچولی مجھے ابھی آگے پتہ چلا ہے جب میرا MBA ختم ہوا ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ سم ٹائمس ایک چیز جوائن کرتے ہیں, MBA جب جوائن کر لیا تو اس میں اتنا انڈلج ہو گیا بندہ کہ یو فرگیٹ کہ آپ نے شروع کیوں کیا تھا. تو ابھی جب یہ ختم ہوا کہ تب میں نے آگے ریئلائز کرا کہ مجھے شاید جانا تھا. لیکن ابھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, بہت اچھا ایک پسند کی فیلڈ ہے جس میں میں کام کر رہا ہوں, وچ آئی ریئلی لائک. اینڈ جس میں بہت زیادہ جو ایک 9 to 5 جاب ہوتی ہیں ان سے ڈفرینٹ ہے. تو اس لحاظ سے کام چل رہا ہے. اور آپ نے ایز این ایجنٹ جوائن کیا تھا رائٹ؟ ایز این CSR میں نے جوائن کیا تھا ایجنسی 21 میں, ٹیلی سیلس کے اندر. اب تو نادر بھائی ٹریننگس دے رہے ہوتے ہیں, LinkedIn پہ پوسٹ آ رہے ہوتے ہیں, اتنے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں, اور بہت اچھی گروتھ آئی ہے اینڈ آئی ایم ریئلی امپریسڈ. تھینک یو. اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے جوائن کیا ایز اے CSR, اور اب آپ کس پوزیشن پہ اور کس طرح اس لیول پہ. دیکھیں ریئل اسٹیٹ کے اندر پوٹینشیل ماشاء اللہ سے اتنا ہے کہ اگر آپ صحیح کمپنی چوز کر رہے ہیں یا صحیح سیکٹر چوز کر رہے ہیں, اور بہت زیادہ بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کوئی بہت زیادہ اس طرح سے ایکسٹرا آرڈنری کام بھی نہیں کیا. آئی وونٹ سے کہ شاید میں کوئی بہت زیادہ جینیس ہوں, لیکن اسٹل یہ ایسی انڈسٹری ہے, اور ایجنسی 21 کی جہاں تک بات ہے, یہاں پر اگر آپ صحیح سے کام کر رہے ہیں اپنا جو آپ کو کرنا چاہیے, تو یو کین ارن بیٹر دین اینی ادر فیلڈ. یو کین ہیو اے ٹائم فریڈم ایز ویل. آپ کو رسپیکٹ بھی ملتی ہے, ہر چیز یہاں پر ہے. تو اور مجھے یاد ہے کہ جب لاسٹ ٹائم ہم ملے تھے تو آپ I8 کا سروے کر رہے تھے. بالکل. ہاں, شروع میں اس کا تھوڑا بتائیں کیا. شروع میں جب میں نے ٹیلی سیلس جوائن کیا تھا, تو ٹیلی سیلس کو میں وہ اگین وہی ٹچسٹون والا کام تھا, سیلس کالس پہ آپ نے بیسیکلی. اور اس میں آپ کو پاکستانی لوگوں کو کانٹیکٹ انویسٹرز کو. تو وہ ایک بالکل نئی ڈفرینٹ. بائی دا وے جب آپ ٹچسٹون میں یا کسی بھی ایسی نائٹ شفٹ والی جاب میں تو اٹ از اے ٹوٹلی آپ کہہ لیں کہ سوشلی آپ کٹ آف ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک سال جب ہم نے سورج ہی نہیں دیکھا تھا تو اس کے بعد ایک دم سے ہم شفٹوں کے بعد سورج دیکھنے جاتے تھے راول لیک پہ. ہم صبح جب گھر جاتے تھے تو اس وقت سورج نکلا ہوتا تھا, اور وہ ہمارے لیے ایک بڑی ہم اسلام آباد سارا صبح 5 ساڑھے 5 بجے وہ سینز دیکھتے تھے جو باقی سارے دن میں آپ کو نظر نہیں آتے. بڑے صبح کا ایک بڑا ایک اپنا ویو ہوتا ہے. تو صبح ہم اکثر ناشتہ کرنے بھی چلے جایا کرتے ہیں, اور ناشتہ وغیرہ کر کے 8:30 9 10 بج جاتے تھے, اور تب ہم سوتے تھے. جب سارے اٹھ کے آفس جا رہے ہوتے تب ہم سو جاتے تھے, اور جب سارے آفس سے واپس آ رہے ہوتے تھے تب ہم آفس جا رہے ہوتے تھے. تو ٹیلی سیلز میں اس طرح سے تھا کہ وہاں پر آپ نے بھی کالس کرنی ہے اس طرح سے. لیکن 3-4 مہینے کے بعد آئی فیلٹ کہ یار یہ تو دوبارہ سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اچھا ہے دن, لیکن آپ کو تو لائک پاکستانی عوام کا کیا رسپانس ہوتا تھا جب آپ ان کو کال کرتے تھے؟ فار ایگزامپل ہم لوگ باہر ہوتے تھے تو ہم کال کرتے تھے رینڈم. ان کو تو عادت ہوئی ہوتی تھی, ان کو تو پتہ نہیں کتنی کالز ریسیو ہوتی ہیں دن میں, اور وہ کہتے تھے گو بیک ٹو انڈیا. میں پوچھتا کیسے, آپ کو کیسے پتا میں انڈیا سے ہوں, میرے دادا انڈیا سے. You're Indian person. I know that.
تو یہاں پہ کیسا رسپانس آتا تھا؟ یہاں پر یہ کہ عزت دیتے ہیں, پاکستانی عزت دیتے ہیں. اچھا. اور اگر چیز نہ بھی لینی ہو تو بات سنتے ہیں. اچھا. لیکن وہاں پر آپ کو پتہ ہے یو ایس میں تو دے ایوریج ان کے جو کال ریسیو کرتے ہیں وہ اس ٹائم 11 تھی, آئی تھنک اب بڑھ کے میں نے سنا 18-19 ہو گئی ہیں, کیونکہ کمپنی بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو ایوریج ایک بندہ کال 18-19 ریسیو کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا ٹیمپر کس طرح سے ہوگا. صحیح بات ہے. لیکن پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کو آپ جب بات کر رہے ہیں تو اٹ از مور آف ریئل تھنگ, آپ ایک ریئل کنورسیشن ان کے ساتھ کر رہے ہیں, تو یہ ایک فرق تھا ان کے ساتھ. آپ کے ریفرنسز نکل آتے ہیں. فار ایگزامپل اف سمون از ورکنگ ان دا سیم کمپنی جہاں پر آپ کے والد صاحب کام کر رہے ہیں, یا پھر آپ کا بھائی, آپ کا کوئی اور دوست کام کر رہے ہیں, تو اس طرح سے ریفرنسز نکل آتے ہیں اور ایک ریئل کنورسیشن ہوتی ہے. تو آپ ان کو کیا پچ کرتے تھے؟ تو ہمارا ریئل اسٹیٹ کے اپنے پروجیکٹس ہیں ایجنسی 21 کے, جس میں ہمارے ڈفرینٹ ریزیڈینشیل پلس کمرشل ورٹیکل پروجیکٹس ہیں, وہ ہم ان کو بیسیکلی بتا رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں. تو اس ٹائم آپ کی پرفارمنس کیسی تھی؟ اوبویسلی شروع میں ٹیلی سیلز میں اٹ ڈڈنٹ ورک آؤٹ فار می ان دیٹ وے, بیکاز وہ جو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اب جیسے ابھی ہم 5 منٹ پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ پرفارمنس تو اوور آل ٹھیک, لیکن بات یہ ہے کہ جو شیٹس بھرنے والا کام ہے کہ جس نے جو بات کی ہے اس کو ہم نے لکھنا بھی ہوتا تھا شیٹ کے اوپر کہ یہ بات ہوئی ہے تاکہ ہمیں بعد میں یاد رہے. ٹھیک. تو فار ایگزامپل اف سم ون از ڈرائیونگ اے کار اور میں کار ڈرائیو کر رہا ہوں اور اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ میں نے گھر جلدی پہنچنا ہے, تو یہ بھی لکھنا ہے کہ میں نے گھر جلدی پہنچنا ہے. تو آئی واز ناٹ گڈ ایٹ دس ایٹ آل. لائک آپ کو ٹرانسکرپشن کرنی ہوتی تھی پوری کال کی ساتھ ساتھ؟ ٹرانسکرپشن ایز سچ آفیشیلی نہیں کرنی ہوتی تھی, لیکن یہ ایک ہماری جنرل ریکوائرمنٹ تھی کہ ہمیں وہ یاد رکھنے کے لیے لکھنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے. تو دیٹ واز دا جاب وچ آئی ڈڈنٹ لائک ایٹ آل. اور وہ بس میں دیکھ رہا ہوتا تھا کسی طریقے سے میں بس یہ ڈپارٹمنٹ چینج کروں یا کسی طریقے سے میں کہیں اور جاؤں. تو آل آف سڈن ہماری ریئل اسٹیٹ کی ٹیم بنی جس میں ہمیں سروے کرنا تھا بیسیکلی. ٹھیک ہے. گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ یا ڈور ٹو ڈور آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا. کہ اس میں ہم نے فیزیبلٹیز دیکھنی تھی, میپ کے ساتھ میچ کرنا تھا, جو ہم نے امپیریکل ریسرچ کے تحت میپ ایک بنایا ہوا تھا. اس کے ساتھ ہم نے دوبارہ ایک اس کو ویریفیکیشن پرپز کے لیے ڈور ٹو ڈور جا کے اس کا ایڈریس, اس کا ہاؤس نمبر, اسٹریٹ نمبر اور یہ سارے میچ کرنے ہوتے تھے. تو وہ تقریباً 3 سے 4 مہینہ آئی8 میں ایک پراپر جس طرح ریئل اسٹیٹ, اور اس میں بہت مزہ آیا تھا وہ کام. نہیں. تو اس میں آپ لوگ لائک بائکس پہ جاتے تھے, کیا سین؟ بائکس پہ بھی, گاڑیوں پہ بھی, پیدل بھی. اچھا. گاڑی کھڑی کر کے اس کے بعد پیدل بھی کام. نہیں. تو پھر ڈپارٹمنٹ چینج ہوا اور کیسے ہوا؟ تو پھر ایونچولی جب وہ ایک پروجیکٹ تھا وہ ختم ہوا, 2 سے 3 مہینے کا پروجیکٹ تھا وہ ختم ہوا, تو پھر دین آئی بیکیم انویسٹمنٹ ایڈوائزر, جو کہ ابھی کرنٹلی ریئل اسٹیٹ کے اندر جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں از بیسیکلی انویسٹمنٹ ایڈوائزر. ٹھیک ہو گیا. تو آج بھی انویسٹمنٹ ایڈوائزر ہی ہوں, کیونکہ لوگوں کو انویسٹمنٹ سے ہی ہم بتاتے ہیں. تو جنرلی ہم انویسٹمنٹ, اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے آپ کے پاس ایڈیشنل رسپانسبلٹیز بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. بینگ ان کمپنی. ٹھیک ہے. سو اب پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ صرف ایجنسی 21 کے پروجیکٹس پچ کرتے ہیں یا اور بھی؟ صرف ایجنسی 21 کے ان ہاؤس, کیونکہ ہمارا میں تھوڑا سا آپ کی کمپنی کی مارکیٹنگ میں کر دیتا ہوں اپنی, اگر آپ چاہتے ہیں. ہاں شیور. لیکن آپ کو جنرل آڈینس کے لیے ریئل اسٹیٹ کو بہت, کیونکہ آپ کہہ لیں کہ نگلیکٹڈ سیکٹر رہا ہے پچھلے 70 سال میں, اور اس کے بعد لوگوں کو ریئل اسٹیٹ کا اس طرح سے پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا, اگر ہم کہتے تو بہت ہیں کہ پوٹینشیل ہے, لیکن کیسے پوٹینشیل ہے یا یہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے اور کن ٹرمز میں. لیٹ می پٹ اٹ ان سارٹ آف پرسپیکٹو ہے. اف وی ٹاک اباؤٹ بینکنگ انڈسٹری, تو آپ کی بینکنگ انڈسٹری $60 to $70 بلین کی مارکیٹ والیوم ہے پاکستان میں. اگر ہم ای کامرس کی بات کریں جس میں daraz.com اور OLX کچھ پاکستانی کمپنیاں ہیں, پاکستان کی ای کامرس کا جو اس وقت والیوم ہے یہ $2 to $3 بلین کا ہے ٹوٹل والیوم. اف وی ٹاک اباؤٹ ریئل اسٹیٹ, گیس کے ریئل اسٹیٹ کا کتنا والیوم ہوگا پاکستان کی انڈسٹری کا؟ بلینز میں تو ہوگا. اٹ از $300 to $400 بلین, وچ از 7 to 8 times larger than بینکنگ انڈسٹری. اور اگر ہم بینکنگ انڈسٹری کی بات کریں تو اس میں ہمیں ڈگریز بھی آفر ہو رہی ہیں, آتھرز بھی ہیں, سبجیکٹس بھی ہیں. یو ول گیٹ لاٹ آف بکس ٹو ریڈ آن بینکنگ انڈسٹری, بٹ یو مسٹ ہیو نیور سین اینی بک جو کہ آپ کو ہو کہ بھائی ریئل اسٹیٹ کے اوپر بک لکھی گئی ہو.
پاکستانی بک آج تک میں نے تو نہیں دیکھی, لیکن آپ کو بھی آج تک نہیں ملی ہوگی. اتنی بڑی انڈسٹری ہونے کے باوجود اس انڈسٹری کے اندر کوئی پراپر فارمل ایجوکیشن کا سسٹم نہیں تھا, جو کہ ابھی پچھلے 1 سے 2 سال میں کارپوریٹ کولیبریشن سے کچھ یونیورسٹیز نے اسٹارٹ کیا ہے. نسٹ کے ساتھ بھی اسٹارٹ کیا ہم نے, یو سی پی کے ساتھ کیا ہے, پائٹ کے ساتھ کیا جو کہ گورنمنٹ کی ایک انسٹیٹیوٹ ہے. تو کیوں یہ ضروری ہے؟ اس لیے کیونکہ اس کے اندر آپ کے 6 سے 7 کمپوننٹس ہیں. ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ, جس میں آپ کی ورٹیکل ڈیولپمنٹ, ہاریزونٹل ڈیولپمنٹ, سوسائٹیز, بحریہ ٹاؤن, ڈی ایچ اے آپ نام سنتے ہیں, یہ سارے ڈیولپرز ہیں, ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. دین یو ہیو ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ. مارکیٹنگ سائٹ پہ یو مسٹ ہیو سین زمین.com, گرانا.com, یہ وہ پراپرٹی پورٹلز ہیں, دے آر انٹو مارکیٹنگ آف دا ریئل اسٹیٹ. یہ جتنے بھی آپ کو مارکیٹنگ نظر آتی ہے یہ پورٹلز کر رہے ہوتے ہیں. دین یو ہیو ریئل اسٹیٹ سیلز. سیلز سے بھی زیادہ میں کہوں گا کہ جو آپ کو پراپرٹی ڈیلنگ جسے ہم کہتے ہیں پاکستان میں, کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ آپ کیا کرتے ہیں تو اگر ریئل اسٹیٹ آپ کہیں گے تو وہ یہ اچھا پراپرٹی کا کام کرتے ہو, پراپرٹی ڈیلنگ کرتے ہو, لیکن یہ بیسیکلی آپ کا انڈر آتا ہے ریئل اسٹیٹ سروسز کے اندر. ٹھیک ہے. ریئل اسٹیٹ سروسز از جسٹ 5% آف دا ٹوٹل ریئل اسٹیٹ والیوم. اچھا. اور اس ریئل اسٹیٹ سروسز کے اندر ایک پارٹ ہے چھوٹا سا جو کہ پراپرٹی ڈیلنگ ہے. اچھا. اینڈ دین پھر آپ کی پراپرٹی مینجمنٹ ہے, رینٹل مینجمنٹ ہے, انویسٹمنٹ ایڈوائزر ہے, مارٹگیج ایڈوائزری ہے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. مارٹگیج والا سسٹم ہے پاکستان میں ابھی مارٹگیج کا اس طرح سے فلی فنکشنل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ 1% سے بھی بہت کم ریشو ہے جو کہ مارٹگیج پہ پاکستان میں کام ہو رہا ہے. گھر یا آپ کی کوئی بھی پراپرٹی بن رہی ہے وہ سیلف فائنینسنگ پہ ہی بنتی ہے, مارٹگیج پہ بہت کم ہے. بینکس لون دیتی ہیں, رائٹ؟ بینکس لون دیتے ہیں لیکن آپ کہہ لیں کہ 0.0123% اس طرح سے. اچھا. 1% بھی پورا نہیں ہے ریشو. یا جو لوگ پراپرٹی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں یا گھر بنا رہے ہیں وہ لون لے کے بہت کم ایسے لوگ ہیں, 100 میں سے 1 سے کم بندہ ہوگا. ویر ایز اف یو ٹاک اباؤٹ انڈیا, تو انڈیا میں یہ ریشو 20% تک ہے. 20% گھر یا پراپرٹیز مارٹگیج کے تھرو بنتے ہیں. ٹھیک ہے. یو ایس میں یا یو کے میں یہ ریشو آلموسٹ 100% تک ہے. وہاں پر آپ کی ساری پراپرٹیز مارٹگیج کے تھرو بنتی ہیں, وچ از ویری ایزی فار اینی ون کہ وہ اپنا گھر بنا سکے یا پراپرٹی بنا سکے. جی جی, ٹھیک ہو گیا. سو آپ نے جیسے مینشن کیا کہ ایجنسی 21 کا انیشیٹو تھا کہ نسٹ کے ساتھ کولیب کرنا اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ کولیب کرنا, اور ایک آئی تھنک کورسز لانچ کیے نا, یا ڈگری بھی لانچ ہو رہی ہے؟ یہ انیشلی تو نسٹ کے ساتھ جو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے. اچھا. ریئل اسٹیٹ سائنس لیول 1. دین اٹ ہیز ٹو بی ریئل اسٹیٹ سائنس لیول 2. آہستہ آہستہ پھر 3 and 4 اور دین ڈپلوما, اور پھر اس میں پراپر ڈگریز بھی ہوں گی. اچھا. ابھی یہ جو اسٹارٹ کیا ہے ہم نے یہ گرانا.com جو ہماری ایک اینٹی ہے, عمارت گروپ کی ایک اینٹی, اس کے ساتھ گرانا.com اور نسٹ نے یہ کولیبریشن میں اسٹارٹ کیا. اس میں اکیڈمکس آپ کی جو ریسرچ وغیرہ ہے جو ہم خود کرتے ہیں کمپنی ایز اے کمپنی, پلس جو فیکلٹی ہے وہ اس لیول پہ ہم سپورٹ دے رہے ہیں نسٹ کو. نسٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ سارا ہمارے اس میں ایز اے سپورٹ ہم یوز کر رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. سو یہ ایجنسی 21, گرانا, پھر عمارت گروپ, یہ الگ الگ ہیں یا لائک کچھ کمبائنڈ ہے؟ مینلی یہ عمارت گروپ آف کمپنیز ہے. کوئی بھی ایک کمپنی ہوتی ہے جیسے کہ آپ کی اٹک پیٹرولیم ہے, دین اٹک ریفائنری الگ ہے, اٹک ریفائنری ریفائن کرتی ہے, دین پیٹرولیم اینڈ یوزر کو پہنچاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ریئل اسٹیٹ میں جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کمپوننٹس کا, اب اس ہر کمپوننٹ کے اوپر آپ کی الگ ایک سیپریٹ اینٹی ہے جو جس کے اوپر کام کر رہی ہے. ایف وی ٹاک اباؤٹ ریئل اسٹیٹ سروسز تو وی ہیو ایجنسی 21 جو کہ پاکستان کی نیشن وائڈ یا پریمیم سروسز کمپنی. ایف وی ٹاک اباؤٹ مارکیٹنگ تو دین وی آر ہیونگ ریئل اسٹیٹ میں گرانا.com. ایف وی ٹاک اباؤٹ ڈیولپمنٹ تو دین عمارت ڈیولپرز جو کہ عمارت گروپ کے انڈر آتے ہیں. تو یہ جتنی ساری اینٹیز ہیں یہ عمارت گروپ کا پارٹ ہیں, اور یہ عمارت گروپ ان کو رن کر رہا ہے. نائس نائس. سو جیسے ایک تو ہو گیا نا ایکڈیمکس میں امپیکٹ ڈالنا, اس کے علاوہ یہ گروپ آف کمپنیز کیا امپیکٹ ڈال رہی ہیں ان دا سوسائٹی؟ دیکھیں جمال, جب میں نے جوائن کیا تھا ایجنسی 21 تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بیسیکلی ساتھ ہی یہ بورڈ دیکھا تھا, اور ہم بات کرتے تھے ریئل اسٹیٹ کی. تو لیکن ایک چیز ہمیں آتی تھی ٹچ اسٹون میں بھی کہ اگر آپ نے ریئل اسٹیٹ کرنا ہے تو پھر آگے پڑھ کیوں رہے ہو. تو ایٹ لیسٹ یہ چیز چینج ہو گئی ابھی پچھلے 5-6 سال کے اندر.
بہت اچھا کام ہوا ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر گورنمنٹ لیول پہ بھی, اور کمپنیز نے بھی بہت, پرائیویٹ سیکٹر نے بہت پازیٹیو رول اس میں ادا کیا ہے, اور یہ چیز بہت زیادہ چینج ہوئی ہے. ابھی اگر میں اپنی کمپنی کی بات کروں تو کیونکہ مجھے اس کا زیادہ ایکسپیرینس ہے, تو یہاں پر پیپل آر ورکنگ جو کہ LLBs ہیں, جو کہ MBAs ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم فورن ریٹرنز, دبئی ریٹرنڈ ہیں, یا انہوں نے UK میں کام کیا ہے, وہ دین پاکستان میں آ کے یہاں پر اسٹیبلش ہو رہے ہیں اور ادھر کام کر رہے ہیں. لمس کے اسٹوڈنٹس ہیں, IBA کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور ماشاء اللہ سے بہتر کما رہے ہیں اپنی اپنی جو ان کی اسپیسیفک جہاں پر ان کی ایجوکیشن ہے, اور اس فیلڈ سے زیادہ بہتر کما رہے ہیں. سو آپ نے مینشن کیا تھا کہ ڈریسنگ کا ایک بہت کانسیپٹ ہے ایجنسی 21 میں, تو اس کا کیا تعلق ہے فرام ورکنگ ان ریئل اسٹیٹ کمپنی؟ اچھا دیکھیں, نارملی اگر ہم UK چلے جائیں, UK میں آپ کو پتہ ہے کہ دا موسٹ جو شارپ ڈریسنگ جس کی ہوگی اسٹریٹ پہ آپ دیکھیں گے تو یا تو وہ انویسٹمنٹ بینکنگ سے ہوگا یا وہ ریئل اسٹیٹ سے ہوگا. لیکن پاکستان میں آج سے 6-7 سال پہلے ہم نوٹ کریں تو ریئل اسٹیٹ کے اندر آپ کے پاس کوئی اس طرح سے فارمل یا کارپوریٹ ڈریسنگ میں فلی شارپ پروفیشنلس بہت کم آپ کو نظر آتے تھے. لیکن ابھی کیونکہ یہ پبلک ڈیلنگ والی جاب ہے, پبلک ڈیلنگ میں کوئی بھی آپ کا رول ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کی اپیرنس, آپ کا کتنے آپ پروفیشنل ہیں, یا آپ کی کیا ڈریسنگ ہے, یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. ہاں اگر سلیکان ویلی بیسڈ کمپنیز ہیں یا IT کمپنیز ہیں, وہاں پر یو کین بی کیجول, دیٹس آل, بیکاز آپ کی پبلک ڈیلنگ نہیں ہے. لیکن کوئی بھی ایسا پروفیشن, بینکنگ ہے, ریئل اسٹیٹ ہے, وہاں پر آپ کی ڈریسنگ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور اس میں سوٹنگ وغیرہ دیٹ از سم تھنگ وچ از بینگ فالوڈ ان ایڈوانس کنٹریز. تو پاکستان میں بھی اسی کی ہم نے وہ اگزامپل کریٹ کی ہے کہ ہم اسی چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو میں نے بھی نوٹس کیا تھا آپ LinkedIn پہ بڑی تصویریں لگا رہے ہیں ٹریننگس دیتے ہوئے, تو اس کا تھوڑا بتائیں کہ اس لیول تک آپ کیسے پہنچے؟ اس میں یہ ہے کہ یہ اپنا ایک ہر بندے کی ایک ہوتا ہے کہ پازیٹیو سائڈ ہوتی ہے یا جو اپیل کرتی ہے. اس چیز میں آپ نے ویسے پریزنٹیشنز میں بھی, یونیورسٹی میں جب میں تھا تو پریزنٹیشنز پریپیئر کیے بغیر بھی چلے جاتا تھا, لیکن یہ ہے کہ پریزنٹیشن اچھی ہو جاتی تھی. تو اس میں یہ ہے کہ شروع سے ایک شوق ہے تھوڑا بہت, ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ کے پاس ایک نالج ہو اور جب ایک چیز اس کے اوپر بولنا ہو تو اس میں ویسے ہی آپ کو مزہ آتا ہے, کیونکہ آپ کو ویسے ہی بتانے میں اچھا لگتا ہے. تو یہ چیز تقریباً 1.5 سال ہوا ہے. جب بھی ہمارے بیچ بنتے ہیں نئے, ہر مہینے ہائرنگ ہوتی ہے اکراس اسلام آباد, اکراس پاکستان, تو اس میں نیو بیچ کو ٹرین کرنا یا ان کو اپنے پروڈکٹ کا بتانا, اٹ از ویری گڈ. آئی تھنک کہ یہ کوئی کام نہیں ہے بلکہ یہ ایک آپ کی ایک ایکٹیویٹی ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں, اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے تو. اچھا, سو ہم ٹریننگ سے ریلیٹڈ بات کر رہے تھے, تو جیسے مجھے پتہ چلا کہ آپ کو ایک سوسائٹی ہے, کوئی اس نے آفر کی ہے کہ آپ آ کے ٹرین کریں فری لانس بیسس پہ. ہاں اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ظاہری بات ہے تھوڑا بہت سوشل میڈیا پہ بھی بندہ ہم پروفائل وغیرہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. تو سوری ٹو انٹرپٹ, لائک سوشل میڈیا اپڈیٹ کرنے کا آپ کو کمپنی نے کہا ہے؟ بیسیکلی اٹ از اے ریکوائرمنٹ آف آور پروفائل, یو کین سے آور جاب. ریئل اسٹیٹ کے اندر یا پبلک ڈیلنگ میں آپ ہیں تو آپ کا پروفائل تو اپڈیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یو جسٹ ہیو ٹو شو یور فیس کہ یو آر ورکنگ ان دس سیکٹر. ٹھیک ہے. دین وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کی کچھ آئی تھنک آپ کی یونیورسٹی کے الومنائی ہیں. اچھا, الومنائی ہی ہوتا ہے جو انہوں نے اپنا ایک کلب بنایا ہے جس میں وہ ٹرینرز پرووائڈ کر رہے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کو. تو دے آفرڈ, دے سیٹ کہ ڈفرینٹ ان کی ایونٹس ہوتے ہیں, سیمینارز وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس میں تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ کتنا آپ جو ہے وہ ہمارے, کیونکہ پہلا بھی ایونٹ ہے تو آپ کو ہمارا بجٹ کم ہے پہلے سے انہوں نے بتا دیا. تو خیر وہ اس طرح سے پھر اس میں ٹھیک ٹھیک. تو وہ سوسائٹی کا نام آپ کو یاد ہے؟ اسکلسٹرا آئی تھنک اس طرح سے کوئی نام ہے اس کا. اس میں دیر لائک یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ اس طرح کی پلیٹ فارم سے آفر آتی ہے. ناٹ اونلی کہ آپ اس کو ایز اے لائک ایکٹیویٹی بلکہ فار دا لانگر رن کارپوریٹ ٹریننگ کی طرف اور باقی جگہوں سے آپ کو سیشنز کے اور اس طرح سے آپ کے لیے آپ کو اس میں انوائٹ کیا جاتا ہے. بلکہ آپ کو دنوں کے لیے بھی نہیں جانا, صرف 3-4 گھنٹے کے لیے اور 2 گھنٹے کے لیے, اس میں بھی سیشنز میں آپ اچھا یو کین میک گڈ ریوارڈ فار دیٹ. جی جی جی,
اچھا تو اب ہم آتے ہیں ایجوکیشن پہ. بالکل. تو ایجوکیشن آپ نے 2 سال کی ڈگری کی تھی رائٹ؟ 3.5 سال. بی کام میرا 2 سال کا. بالکل. ہاں. تو اس کے بعد آپ کو لائک 3.5 سال کا MBA کرنا پڑا. تو اس کا تھوڑا سا بتائیں کہ ہاؤ اٹ از ڈفرینٹ فرام 2 year MBA. 2 year MBA سے کس طرح ڈفرینٹ ہے 3.5 سال؟ اس میں یہ ہے کہ آئی تھنک جو گریجویٹ آپ کا 2 سال کا ہوتا ہے تو ان کے لیے ایک زیادتی ہے یا پھر ان کا فرض ہے ان کا کہ وہ 3.5 سال والا MBA کریں کیونکہ وہ 2 سال کا کر نہیں سکتے. دے کین ناٹ گیٹ انرول ان 2 years. بائی دا وے میرا پلان یہ تھا کہ آئی اپلائیڈ ان NUST, آئی اپلائیڈ ان IBA, آئی اپلائیڈ ان LUMS جو کہ اچھی یونیورسٹیز ہیں مینجمنٹ سائنسز میں جو سمجھی جاتی ہیں MBA کے لیے خاص طور پہ. لیکن آئی گاٹ ٹو نو انفارچونیٹلی کہ یہ تینوں یونیورسٹیز 3.5 سال والا MBA آفر نہیں کرتی. تو دین پھر آئی ہیڈ دی آپشن. وہ ایک ہنڈرنس آ گئی. اس میں یہ مجھے یاد ہے کہ ہمارا ایک دوست تھا کاشف, اس کے ساتھ ہی ہم ٹرسٹ آن سے صبح جب ہم فری ہوتے تھے تو صبح ناشتہ کر کے اور پھر ہم یونیورسٹیز میں جایا کرتے تھے وزٹ کے لیے انفارمیشن لینے کے لیے اور ڈفرینٹ اندر سے دیکھنے کے لیے کون سی یونیورسٹی زیادہ اچھی ہے کیونکہ ایسی یونیورسٹی ہو, چلو باہر تو نہیں گئے لیکن پاکستان میں بھی ایسی یونیورسٹی ہو جانے کا دل کرے. تو پرپز یہ تھا صرف اس میں. تو لیکن اس میں پھر یہ چیز ہوئی, اللہ نے جو اس میں پلان کیا ہوا تھا. بحریہ یونیورسٹی ہیز بین اے ویری گڈ ایکسپیرینس یو کین سے, کیونکہ میں نے زیادہ ایکسپیرینس کیا نہیں بحریہ کو, اس لیے شاید کہ صرف کلاس میں جانا اور باہر نکلنا. یہ اسی طرح سے جاب کے ساتھ آپ مینیج کر رہے تھے اور ریئل اسٹیٹ کی جاب. بالکل. تو وہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ تو وہ اسی طرح سے تھا کہ کلاس کے ٹائم پہ صرف کلاس پہ پہنچنا واز اے ٹارگیٹ. وہ ٹارگیٹ کبھی ہو جاتا تھا اچیو, کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا تھا. تو لیکن جیسے ہی کلاس ختم ہوئی تو آپ نے سیدھا بس گھر جانا ہے کیونکہ آپ سارا دن کا ایگزاسٹ ہیں پہلے سے ہی تھے ہوئے ہیں. دین پھر آپ نے 3 گھنٹے کا لیکچر لیا ہوا ہے, وہ بھی کلاس میں بیٹھ کے. تو یو کین انڈرسٹینڈ. تو اس کے بعد ظاہری بات ہے آپ میں کچھ کیپیسٹی رہتی نہیں ہے اس کے بعد, تو یو جسٹ وانٹ ٹو گو ہوم ایز ارلیسٹ. تو وہ اس طرح سے ہی زیادہ ہے. لیکن تھینکس ٹو کووڈ, یہاں پر میں کووڈ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ جس کی وجہ سے مجھے سال ایک جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیف ملا. سو اب میرا سوال ہے کہ لائک چلیں ایجوکیشن میں تو آپ کو ریلیف مل گیا کووڈ کی وجہ سے, لیکن آپ کی جاب پہ کیا امپیکٹ آیا کووڈ کا؟ سب بند تھا تو ریئل اسٹیٹ کا بزنس کو کیا ہوا؟ آئی ریممبر جب شروع میں آئی تھنک مارچ 2019 کی بات ہے, جب کووڈ اسٹارٹ 2020 کی آئی تھنک 2020 جب کووڈ اسٹارٹ ہوا تھا. تو کووڈ کے اسٹارٹ میں تو اٹ واز اے کیوس, نو بڈی نیو کہ یہ کیا ہے, اور اچانک سے ہی ایک نئی چیز ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس وقت ظاہری بات ہے ذہنی طور پہ بھی لوگوں کو بہت زیادہ پریشر تھا, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو. اسی طرح سے ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی تھا. اسپیسیفکلی اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی کمپنی, تو جب ہمارا 15 days کا آئی تھنک لاک ڈاؤن ہوا تھا 20 days کا, تو اس وقت تو ایوری تھنگ واز شٹ ڈاؤن. اس میں صرف ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہم سروائیول کسی طریقے سے کر جائیں, اتنا کیش فلو ہو ریئل اسٹیٹ کے اندر یا پروجیکٹس کے اندر. جتنی بھی کمپنیز تھی ریئل اسٹیٹ میں, ان کا مین ٹارگیٹ یہی تھا کہ ایٹ لیسٹ اتنا ہو کہ ہم کلوز نہ کرنا پڑے, شٹ ڈاؤن نہ کرنا پڑے, سروائیول ہو جائے. بٹ گورنمنٹ نے وہاں پر بہت اچھے اسٹیپس لیے. جیسے ہی آپ کا یہ لاک ڈاؤن ختم ہوا, بلکہ آئی تھنک لاک ڈاؤن ختم ہونے سے پہلے گورنمنٹ ریئلائزڈ کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی انڈسٹری دیکھنی ہے جس کو ہم نے ہیویلی انسینٹیوائز کرنا ہے, اور یہ ان کی مجبوری ہے, ملک کی مجبوری ہے, کیونکہ ہمیں کرنا ہے تبھی کوئی نہ کوئی انڈسٹری آپ کو اس وقت لے کے چلتی ہے. یو نو آپ کو مشکل ٹائم میں کوئی نہ کوئی ایسی ایک اپرچونیٹی ملتی ہے ہمیشہ انسان کے اوپر بھی, جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو جو آپ کو اس وقت لے کے جاتا ہے. تو اسی طرح سے گورنمنٹ نے فارچونیٹلی ریئل اسٹیٹ کو بہت بڑا پیکیج اناؤنس کیا تھا, جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ ہوئی تھی. ٹیکسیشن کم ہو گئی تھی بہت زیادہ, سیمنٹ کے اوپر ٹیکسیشن کم ہوا, امپورٹس کے اوپر پابندی بہت, امپورٹس تو ویسے بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوئی تھی آلریڈی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کنسٹرکشن کے اوپر اینڈ ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹوٹلی اس کو ہٹا دیا تھا. ایکٹیولی کنسٹرکشن اسٹارٹ ہو گئی, کنسٹرکشن کا ایک بوم آیا, اس کی وجہ سے اکانومی میں تھوڑا سا آپ کا ظاہری بات ہے اکانومی چلی, کیونکہ کنسٹرکشن کے ساتھ 60 سے 70 انڈسٹریز جو آپ کی ہیں وہ ایفیلیٹڈ ہیں, جس میں آپ کی بہت ساری فیکٹریز اور بہت ساری انڈسٹریز آ جاتی ہیں.
اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے ایک پازیٹیو مارکیٹ میں بھی ایک لہر آئی, انویسٹرز کو بھی پتہ چلا کہ یار یہ انڈسٹری کام کر رہی ہے, تو دے میڈ انویسٹمنٹس ایز ویل. انویسٹمنٹس بھی نہیں رکی, اس کی وجہ سے وہ فلو ایک چلا اور ماشاء اللہ سے وہ بہت ایک اچھے طریقے سے وہاں سے. اور ایک اس طرح کا لائک اگر میں ایک امیج میں پٹ کروں تو اس طرح ہوا تھا جیسے آئی یوز ٹو لیو ان اولڈ پنڈی, تو ادھر جگہ جگہ گھر گرا رہے ہیں, بلڈنگس گرا رہے ہیں اور نئی بلڈنگس بن رہی تھی. ابھی بھی اگر آپ واپس لائک کسی بھی جگہ پہ جائیں تو یو سی کہ بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے. ایون اگر جیسے بحریہ ٹاؤن میں جاتے ہیں اوبیسلی وہاں پہ تو ہو ہی رہی ہوتی ہے, لیکن اس جگہ اس طرح کے ایریاز جو پرانے بنے ہوئے ہیں ادھر بھی بلڈنگس گرا کے کمرشلائز کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی, اور بڑا ایک بوم آیا تھا. لیکن اگر ابھی دیکھا جائے تو ریسنٹلی بھی کچھ پالیسیز آئی ہیں جن سے افیکٹ ہوا ہے ریئل اسٹیٹ کو, لائک وہ ریورس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا آپ بتائیں کیا افیکٹ ہوا ہے؟ ابھی اس میں گورنمنٹ نے جو کہ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکسیشن لگی ہے, جس کا ایک طرف گورنمنٹ کو تو فائدہ ہے کہ تھوڑا سا ریونیو کلیکٹ ہوگا اس کی وجہ سے, لیکن انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے بہت بڑا امپیکٹ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اوپر آیا, خاص طور پہ سیکنڈری مارکیٹ. سیکنڈری مارکیٹ اس وقت بہت زیادہ بالکل آلموسٹ شٹ ڈاؤن ہے, جس میں آپ کی پلاٹس کی سیل پرچیز آ جاتی ہے, گھروں کی سیل پرچیز آ جاتی ہے. ٹرانزیکشن ریٹ بہت کم ہو گیا اس وقت. اس میں انہوں نے کچھ ٹیکسز لگا دی ہیں جس میں آپ کے اوپر ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایسے ٹیکسز لگائے ہیں جو کہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہیں. آپ نے ایک پراپرٹی رکھی ہوئی ہے پلاٹ, ایک پلاٹ آپ کے پاس ہے جس کی ویلیو 1.5 کروڑ روپے سے اوپر ہے, اینڈ یو ہیو ٹو پے ٹیکس فار اٹ جسٹ فار ریٹیننگ اٹ. آپ نے ایک پلاٹ ریٹین کیا ہوا ہے سال سے اوپر, تو آپ کے اوپر آپ کو ایک قسم کا اس کے اوپر کرایہ دینا پڑے گا کہ کیونکہ آپ اس کے اونر ہیں, اینڈ دین یو ہیو ٹو پے فار اٹ. اور کمرشل وہ جو دیے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں میٹرز بجلی کے, ان کے اوپر بھی ٹیکسز آ رہے ہیں. ان کے اوپر بھی ٹیکسز ہیں. بجلی کی آپ نے بات کی تو ابھی جو فیول ایڈجسٹمنٹ اس کے اوپر ہوئی ہے, تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, ٹیکسز بہت زیادہ لگا دیں. ریئل اسٹیٹ کے اوپر ایڈوانس ٹیکس کو جہاں پہ پہلے 1% تھا فائلر کے لیے اور نان فائلر کے لیے 2% تھا, ابھی فائلر کے لیے 2% ہے اور نان فائلر کے لیے 5% ہے, جو کہ ایک بہت بڑا چینج ہے اس کے اندر. تو ظاہری بات ہے انویسٹرز یا پھر جو سیل کرنا چاہتا ہے دے ول بی ڈی موٹیویٹڈ ٹو ڈو دا ٹرانزیکشن. جس نے فار ایگزامپل ایک پلان کیا ہوا انویسٹمنٹ کرنے کا, وہ ابھی اپنے پیسے کو روک لے گا اور انویسٹمنٹ نہیں کرے گا جسٹ بیکاز آف کہ وہ جو ٹیکسز اس کو دینے پڑ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے ایک رننگ اکانومی میں بہت زیادہ فرق آتا ہے, آپ کی اکانومی سلو ہوتی ہے. آپ کو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لوگ لائک پلاٹس لیتے ہیں اور بیچتے ہیں, اس پہ بھی کوئی پالیسی آئی تھی کہ آپ کو 2 سال تک ریٹین کرنا ہے پلاٹ؟ اس میں گین ٹیکس کو بڑھایا ہے گورنمنٹ نے. اچھا, فار ایگزامپل اگر آپ جتنا جلدی اس کو پرچیز کر کے سیل کر رہے ہیں تو اس کی سلیب ہوتی ہے ٹیکسیشن کی. اگر آپ اس کو 1.5 سال کے اندر یا 4 سال سے 5 سال سے پہلے سیل کرتے ہیں دین یو ہیو ٹو پے ٹیکس فار اٹ. اگر ایک سرٹن پیریڈ ہے اس کے بعد اگر آپ اس کو سیل کرتے ہیں تو وہ دین آپ کی ٹیکس ایگزمپشن ہو جاتی ہے. مجھے تو میرے خیال میں یہ پالیسی اچھی ہے کیونکہ اس سے نا لائک پروفٹ, وہ جو پروفیٹیرنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ ان کو آپ سائڈ پہ کر دیتے ہیں, اور ایکچولی جو کسٹمر ہے وہ پلاٹ لے رہا ہے. پھر آئی بلیو کہ اسی بندے کو پلاٹ لینا چاہیے جو کنسٹرکشن کرنے کا اس کی نیت ہو, تاکہ پھر اور بھی انڈسٹریز چلیں. اگر وہ پلاٹ لے لیتا ہے اس نیت سے کہ میں اسے بیچ دوں گا کچھ عرصے میں, تو اس سے آئی تھنک کہ وہ غلط پروفٹ کما رہا ہے. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی, اینڈ آئی ایم ریئلی امپریسڈ کہ آپ حالانکہ اس فیلڈ کے اندر نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ نے بہت ٹیکنیکل بات کی ہے. پلاٹ لے کے جب ہم ایک جگہ پہ پیسے اسٹک کر دیتے ہیں دیٹ از ڈیڈ کیپٹل یا ڈیڈ انویسٹمنٹ, کیونکہ اس کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. یس گورنمنٹ کو اس کے اوپر انکریج کرنا چاہیے اور ہم سب کو بھی انکریج کرنا چاہیے کہ جو بھی ریئل اسٹیٹ سے مراد ہے کہ آپ رننگ کیپٹل کو زیادہ انوالو کریں. لائک آپ فار ایگزامپل ایک پلاٹ لے رہے ہیں, اس کے اوپر اگر آپ کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو دیٹ از بینیفیشیل فار دی اکانومی آف پاکستان. اگر آپ پلاٹ لے کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, 1 ارب کا پلاٹ ہے یا 20 کروڑ کا پلاٹ ہے, وہ 20 کروڑ روپے آپ کا ڈیڈ کیپٹل پڑا ہے, اس سے نہ کسی کو فائدہ ہو رہا ہے نہ کسی کو نقصان. صحیح بات. اور آپ اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ باہر سے لوگ انویسٹمنٹس لائیں, اس مارکیٹ کو ٹارگیٹ کر رہی ہے
if I talk about my company, تو our owner جو ہمارے آنر ہیں وہ بھی ہی از آلسو ہی ہیز بین این اوورسیز پاکستانی. جی. تو یس وی ڈو ٹارگیٹ اوورسیز پاکستانیز اینڈ وی بلیو کہ اس سینیریو کے اندر پاکستان میں جہاں بہت زیادہ پاکستان کا ایک اچھا برین یا اچھا ریسورس اوورسیز ہے, وہاں پر ہمیں ان کا آپٹیمم طور پہ ان کی انویسٹمنٹس کو یوز کرنا ہے, جو کہ پاکستان پیسے بھیجنے کے لیے بھی تیار ہیں, بھیجنا چاہتے بھی ہیں, پاکستان آنا بھی چاہتے ہیں. وی جسٹ ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ دیم. جی. اس کے لیے اگین آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسا سیکٹر ہے جس میں گورنمنٹ کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. جی. یہ کوئی پرائیویٹ آئی ٹی کمپنی یا آئی ٹی میں بھی گورنمنٹ کی بہت زیادہ پالیسیز اور باقی ساری چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں, لیکن ریئل اسٹیٹ جیسے ایگریکلچر ہے یا ریئل اسٹیٹ ہے, یہ ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پر گورنمنٹ کا انپٹ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. You have to make investor savvy policies. You have to give ease of doing business to overseas Pakistanis. اگر یہاں پر کوئی آتا ہے, پروجیکٹ بناتا ہے یا پلاٹ لیتا ہے, تو there should be one window facility for him. Instead کہ وہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کے پاس جائے اور ہر انسٹیٹیوٹ سے 5-6 مہینے کا ٹائم لے اور وہ آ کے یہاں پر پھنس جائے کہ میں کہاں پر آ گیا. ایز کمپیئر ٹو UK US میں یا دبئی میں اس کو ایک دنیا کا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ سسٹم مل رہا ہے, تو وہ وائی وڈ ہی کم بیک ٹو پاکستان اینڈ ٹیک دا رسک, اپنے اربوں روپے بھی لے کے آئے اور اتنے رسک بھی لے. تو اس کے لیے ظاہری بات ہے گورنمنٹ کو انکریج کرنا چاہیے اور پالیسیز اس طرح کی بنانی چاہیے جس سے ان کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو. آپ رسک کی بات کریں تو آپ نے تھوڑی دیر پہلے مینشن کیا تھا کہ آپ کس طرح فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ ریئل ہے. فار ایگزامپل کچھ پروجیکٹس آتے ہیں, ان کی فائلز بکنا شروع ہو جاتی ہیں, کچھ لوگ اس کی فیک فائلز بنا کے بیچتے ہیں, تو ہاؤ کین اے پرسن فگر دیٹ آؤٹ؟ اس میں جو میں نے ابھی تک سیکھا ہے, آئی وڈ سجیسٹ ایوری ون, جتنے بھی لوگ انویسٹمنٹس کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے اندر یا جو بھی دیکھ رہے ہیں, ان میں کچھ پیرامیٹرز ہیں جس سے آپ گیج کر سکتے ہیں کسی بھی انویسٹمنٹ کو. ان کیس اگر آپ کسی بھی پلانڈ ایریا میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, جیسے کہ بحریہ ٹاؤن ہے, اسلام آباد ہے, لاہور ہے, کراچی ہے, آپ کا پشاور ہے, اربن لینڈ, وہاں پر آپ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے یا کوئی بھی پراپرٹی پرچیز کرنے سے پہلے آپ اس کی ریلیونٹ اتھارٹی سے اس کے اپروول چیک کر لیں. اچھا. جیسے ان کیس آف اسلام آباد اٹ از CDA. یہاں پر بڑے ہی آسان طریقے ہیں, آپ CDA کے آفس سے جا کے چیک کر سکتے ہیں اس کی اپروول اسٹیٹس. ٹھیک ہے. آپ DC آفس سے بھی چیک کر سکتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ریسنٹلی گورنمنٹ نے اور ہماری کمپنی نے مل کے آن لائن پراپرٹی ویریفیکیشن پورٹل ایک اسٹارٹ کیا, جو کہ اسلام آباد کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے. اس میں یو کین گو آن لائن, پٹ دی پراپرٹی ڈیٹیلس اینڈ دین یو ول گیٹ ٹو نو کہ یہ پراپرٹی کا پورا اسٹیٹس کیا ہے, آیا کہ یہ اپرووڈ ہے یا ابھی پروسیس میں ہے یا کہ ان اپرووڈ ہے یا کیا ہے. تو ایک اسٹیپ تو یہ ہے. دین آپ کو اس پرائیویٹ آنر کی یا جو بھی وہ پروجیکٹ بنا رہا ہے اس کی آنرشپس چیک کرنی ہے. آنرشپ سے مراد ہے کہ اس کی ٹرانسفر, اس کی فساد. اس کی میں ایک سمپل اگزامپل دوں گا کہ ہم جب گاڑی پرچیز کرتے ہیں یا ایک بائک پرچیز کرتے ہیں لاکھ کا یا 50,000 روپے کا, تو اس کے لیے ہمیں پہلے اس کا 1.5 کرانا پڑتا ہے یا گاڑی کا 1.5 کرانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ کہیں کسی ایلیگل ایکٹیویٹی میں یا کوئی ایسی چیز. اس کے بعد ہمیں اس کو اپنے نام پہ ٹرانسفر کروانا پڑتا ہے. ٹرانسفر کروانے سے پہلے ہمیں یہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ یہ اصل اونر بھی ہیں کہ نہیں ہیں. اصل اونر چیک کرنے سے پہلے ہمیں یہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے جس اونر سے پہلے پرچیز کی ہے اس کا ان کے پاس ٹرانسفر ایگریمنٹ بنا ہوا ہے پراپر, اور دونوں پارٹیز کے سگنیچر ہیں کہ نہیں ہیں. دین ان کی اوریجنل بک کمپلیٹ ہے کہ نہیں ہے. دین ان کے پاس آج کل اسمارٹ کارڈ ہے, وہ ہے کہ نہیں ہے. وہ سب چیک کرنے کے بعد ہم پھر 1.5 کراتے ہیں اور پھر ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں, دین پھر اپنے نام پہ ٹرانسفر کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ ہو کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ اب ہم اس گاڑی کے لیگلی اونر ہیں. صرف ایسا تو نہیں ہے کہ ہم 50 لاکھ روپے ان کو دے دیے, گاڑی لے لی, ہم اونر بن گئے. تو اسی طرح سے اگر ہم اتنی ایک چھوٹی انویسٹمنٹ کرتے ہیں گاڑی کے اوپر, 30-40 لاکھ کی گاڑی یا 50,000 لاکھ روپے کے بائک کے اوپر اتنا ویریفیکیشن کرتے ہیں, تو جب کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے اس کا بھی ایک میتھڈ ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے. اس کی اونرشپ چیک کرنے کے لیے آپ نے اس کے ریلیونٹ اتھارٹیز سے جا کے اس کو چیک کرا لیں, ویریفائی کرا لیں. اپنے کسی جو اس پراپرٹی کے کام کو جانتا ہے یا کسی وکیل کو چیک کرا لیں اس کو ڈاکیومنٹس. میک شیور کہ دے آر دا پراپر اونر, اینڈ دین اونرشپ کے ڈاکیومنٹ سارے کے سارے کمپلیٹ.
ٹھیک ہو. اس کے بعد دین یو آر ہیونگ سم اپروولز جو کہ سی ڈی اے کے ڈیزائنڈ ہیں یا پھر جو بھی اتھارٹی ہے ان کے ڈیزائنڈ ہوتے ہیں, وہ اپروولز آپ دیکھ لیں. دین یو آر گڈ ٹو گو ایز لانگ ایز اگر آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیکیور ہے کہ نہیں ہے. پھر اگر آپ نے اس کے اوپر پروفیٹیبلٹی کو گیج کرنا ہے یا فورکاسٹ گیج کرنا ہے, دین اٹ از اندر جاب جو کہ آپ کو ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر ایک ایڈوائز کر سکتا ہے یا ریئل اسٹیٹ کے جاننے والا ایڈوائز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. سو آپ کا جو فائلوں کے بارے میں کیا خیال ہے, جو فائلوں کا ٹریڈ چلتا ہے اور لائک ابھی کچھ پلاٹ الاٹ نہیں ہوئے ہیں, بس ایک جگہ ایک سوسائٹی نے کہہ دیا کہ یہ جگہ ہے, یہ اس کی فائلز ہیں, تو اس کی ٹریڈنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میں بھی اگین یہی ہے کہ پاکستان میں ویسے فائلز کا کانسیپٹ ہے, باہر نہیں, باہر کے ملکوں میں آپ کی ٹائٹل ڈیڈ ہوتی ہے. آپ کو جہاں تک میرا خیال ہے کہ شروع میں ہی آپ کو ٹائٹل ڈیڈ الاٹ ہو جانی چاہیے یا ٹائٹل رجسٹری الاٹ ہو جانی چاہیے کہ بھائی یہ والا پلاٹ نمبر ہے جس کے اگینسٹ آپ ڈاؤن پیمنٹ کر رہے ہیں. فائل از بیسیکلی ڈاؤن پیمنٹ. 1 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے, یو آر پیئنگ 10% ڈاؤن پیمنٹ اور 20% ڈاؤن پیمنٹ, 20 لاکھ روپے پے کر کے آپ نے فائل اٹھا لی. بٹ انسٹیڈ آف فائل وی شوڈ یوز اے ورڈ وچ از ٹائٹل رجسٹری اور ٹائٹل ڈیڈ, کہ آپ نے اس پلاٹ کا نمبر بھی آپ کو پتہ ہے اینڈ یو کین چیک دیٹ پلاٹ ود دا اتھارٹی کہ یہ جس لوکیشن کے اوپر یہ پلاٹ ہے. جب آپ کو پلاٹ نمبر پتہ ہے اونلی دین یو کین گیٹ ٹو نو اباؤٹ دا لوکیشن اینڈ دا بلاک آف دیٹ سوسائٹی. تو جب آپ کو یہ پتہ ہے تو بہت آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے یہ جاننا کہ یہ سوسائٹی اس ایریا جو یہ ایریا مجھے دے رہے ہیں یہ اپروو بھی ہے کہ نہیں ہے اور یہ زمین ان کے نام پہ بھی ہے کہ نہیں. بٹ ونس یو آر ہیونگ اے فائل یو ڈونٹ نو کہ آپ کے پلاٹ کی لوکیشن کیا ہے اور آپ کے پلاٹ کا نمبر کیا ہے, تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے, رسک فیکٹر بہت اوپر چلا جاتا ہے اس میں. تو ایٹ دا سیم ٹائم بٹ اسٹل وٹ جو پریونٹیو میئرز ہیں اگین اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سوسائٹی از لیگل, این او سیز اس کے کمپلیٹ ہیں, اونلی دین یو شوڈ گو فار فائل. آئی تھنک سوسائٹیز یہ فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے بھی کرتی ہیں, ڈیولپمنٹ فنڈز. انیشلی جب ان کے پاس کیپٹل نہیں ہوتا تو وہ فائلز بھیج دیتے ہیں. بالکل انیشلی یہی ہوتا ہے, اور سم ٹائمز بہت زیادہ فائل بھیج دیتی ہیں, اتنی زیادہ فائلز بھیج دیتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی زمین نہیں ہوتی, اینڈ دین پھر لیٹیگیشن کے ایشوز آتے ہیں اور بہت سارے ڈیلیز بھی آتی ہیں, 5-10 سال تک لوگوں کی انویسٹمنٹ اسٹک رہتی ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ اسٹک ہوگی. تو ون شوڈ چیک اٹ بفور کہ ایک اپرووڈ سوسائٹی ہے اور ایک اچھا برانڈ ہے, اس ڈیولپر کا پہلے پریویس ریکارڈ کیا ہے, اس نے پہلے کتنی سوسائٹیز بنائی ہیں. اگر آپ آل آف سڈن فائل لے رہے ہیں ایک ایسی جگہ پر جس کا لوکیشن بھی آپ کو نہیں پتا یا کوئی بھی چیز نہیں پتا, ایٹ لیسٹ دین یو شوڈ چیک کہ وہ اپرووڈ سوسائٹی ہو, این او سیز پورے ہوں اس کے, اور ایک کریڈیبل نام ہو, تو دین یو کین گو فار. ٹھیک ہے. سو اب میں ایک چیز ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے, راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل, اس کا شاید آپ کو آئیڈیا ہو. جی, تو اس کے اوپر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ اس پہ تاثرات ہم دیں گے. اس میں ہمارے ڈی سی صاحب غائب ہو گئے, ان کو سیک کر دیا, ان کو پنشمنٹ مل گئی. جو پولیٹیشینس انوالو تھے وہ تو سائڈ پہ ہو گئے, ان کو کوئی پنشمنٹ نہیں ملی. تو ریئل اسٹیٹ ایجنسیز کو اوبیسلی پھر فائدہ تو ہوا ہوگا, کیونکہ وہ اتنے فٹ طریقے سے وہ پلان ہوا تھا, جو بھی نیا پلان تھا کہ ہر سوسائٹی کے پاس سے وہ روڈ جا رہا ہے. تو آپ کے کیا کمنٹس اس کے اوپر؟ روڈ تو ظاہری بات ہے کسی بھی سوسائٹی کے یا کسی بھی جگہ سے آگے جائے, گزر کے جائے, تو ظاہری بات اس کو فائدہ تو ہونا ہے. اسی طرح سے آئی تھنک کہ جو بھی آپ چیز اس میں اگین ہمارے انویسٹرس کا ہی آ جاتا ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ تو ریگولائزیشن از ویری امپورٹنٹ ان ریئل اسٹیٹ. ریگولائزیشن آتی ہے تو ظاہری بات ہے ان میں سے 70-80% آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. جس طرح باقی انڈسٹریز کے اندر آپ کی ریگولیٹری اتھارٹیز ہوتی ہیں, اسی طرح سے دنیا میں ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں. ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی ریرا کہتے ہیں اسے, انڈیا میں کام کر رہی ہے, دبئی میں کام کر رہی ہے, یو ایس میں, یو کے میں. جب پاکستان میں اس طرح سے ہوں گی تو آپ نے کہا بتایا کہ فائلز کا بتایا, بہت ساری فائلز, جیسے کچھ سوسائٹیز ہیں آئی وانٹ ٹیک نیم, کہ اس میں بہت ساری فائلز فیک بھی سیل ہو گئی. لیکن جب آپ کی یہ ریگولیٹری اتھارٹی ہوگی اونلی دین آپ کا جو انویسٹمنٹ ایڈوائزر ہے یا جو ایجنٹ ہے, ہی ہیز ٹو گیٹ ہم سیلف رجسٹرڈ ود دیٹ اتھارٹی, لائسنس لینا پڑے گا. ونس دے ہیو لائسنس دین جو سوسائٹی ہے یا ڈیولپر ہے ان کو بھی ان کے ساتھ رجسٹر ہونا ہے, اپنے این او سیز وغیرہ سارے کلیئر کرنے ہیں, اونلی دین دے کین سیل دیئر پروجیکٹ. اینڈ ونس ایک لائسنسڈ ایجنٹ جب اس کو سیل کر رہا ہے تو اس میں فیک فائلز اور ان چیزوں کا کانسیپٹ آلموسٹ ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے,
کیونکہ اگر کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں آپ پائے جاتے ہیں تو آپ کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے. اینڈ اف یور لائسنس از کینسل یو کین ناٹ ورک ان ریئل اسٹیٹ ہول لائف. تو یہ چیزیں ہیں اس میں. تو ابھی لائسنس ہے کوئی؟ فی الحال کوئی لائسنس نہیں ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر اس طرح سے. اچھا. سو اب آئی گیس ٹچ اسٹون والے ٹائم پہ بات کرتے ہیں. جی بالکل, یہ تو ہمارا فیوریٹ ہے. تو جیسے ٹچ اسٹون والا ٹائم ہم لوگ اس اسٹیج پہ تھے کہ ہمیں شیپ کر رہا تھا, اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں اس کے بعد جب ٹچ اسٹون چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ ایک سرٹن چیز میں سیٹل ہو گئے ہیں, یا تو وہ یونیورسٹی تھی یا تو وہ کوئی جاب تھی. تو آپ پہ کیسا امپیکٹ ہوا تھا ٹچ اسٹون کمیونیکیشن کا؟ ٹچ اسٹون میں ایک بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے, کیونکہ وہاں پر لرن بہت زیادہ کیا. اور آپ کو پتہ ہے مجھے وہاں پر جو مینٹورشپ بہت اچھی ملی تھی. جاتے ساتھ ہی دا موسٹ سینئر گائز آف ٹچ اسٹون, آئی گاٹ ٹو سیٹ ود دیم, آئی گاٹ ٹو شیڈو دیم ایز ویل. اینڈ علی بھائی, وہ بڑے مشہور. علی بھائی سے کانٹیکٹ ہے؟ علی بھائی سے لاسٹ کانٹیکٹ تقریباً 6 مہینے پہلے ہوا ہے. اچھا. کیونکہ ہی از ناٹ ان اسلام آباد رائٹ ناؤ. آئی تھنک یس ہی سیٹل دیئر. اس کے بعد وہاں پر کیونکہ شروع میں آپ کا کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو فرسٹ انیشیل جابز ہوتی ہیں اس میں آپ کا باس بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, انسٹیڈ کہ آپ کس کمپنی میں کام کر رہے ہیں. بٹ اگر ہم کمپنی کی بات کریں تو ٹچ اسٹون ایز اے کریڈیبل اور بہت اچھا ایک اسٹارٹ اپ کے لحاظ سے ایک نام ہے کہ آپ کو یو انجوائے بینگ دیئر. اسی طرح سے جب آپ کو اوپر سے اچھا باس مل جائے تو اٹ از اے بیوٹیفل جرنی, بیوٹیفل ایکسپیرینس. وہاں پر یہ ہے کہ صرف نائٹ شفٹ ہوتی تھی, آپ کو اس کی بھی عادت ہو جاتی ہے. ویسے 2-3 مہینے میں اس کی بھی عادت ہو گئی تھی. تو اٹ واز اے گریٹ تھنگ جو کہ انشاءاللہ یاد رہے گی. اور اس میں ہم علی بھائی کو بھی بڑا ایک گریٹیٹیوڈ ہے کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے. تو ایک اور میرے سوال آ رہا دماغ میں کہ اچھا, تو ایجوکیشن آپ نے MBA کیا کہ یو وانٹیڈ ٹو لرن یا یو وانٹیڈ اے ڈگری؟ اور اس چیز کا کوئی مدد ہوئی آپ کی فیلڈ میں؟ نہیں. تو اگر آپ فار ایگزامپل MBA نہ کرتے آپ کو کوئی فرق نہ پڑتا؟ یہ مجھے کاٹ دینا. ہاں ایزی سین ہے. دیکھو اگر لگانا ہے تو لگا دے. نہیں, آنیسٹ جواب ہے. آنیسٹ جواب دو, ایزی سین ہے. کاٹنا بھی ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ آنیسٹ ہو گیا. کوئی مسئلہ نہیں. تو MBA کا یہ ہے کہ کہیں پر بھی ہم جاتے ہیں نا تو تھوڑا بہت تو آپ کو کچھ نہ کچھ لرن کرنے کے لیے ملتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہمارے پروفیسرز یا جو ہمارے جو ایجوکیشنلسٹ ہیں وہ یہ سمجھ جائیں کہ ہم خوش ہیں MBA سے یا ایجوکیشن سے. دیر از اے یو کین سے کہ آپ پورے کا پورا چینج ہونے والا سسٹم. لیکن یہ ہے کہ ظاہری بات ہے آئی اسٹل ریگارڈ جو ٹائم لگایا ہے, جو اسپیشلی جو اسپیسیفکلی وہاں پر مجھے اپنے ٹیچرس کچھ بہت اچھے مل گئے, ان سے بہت اچھا ریلیشن بنا, آئی گاٹ گڈ فرینڈس. جو ایک ٹائم گزرا وہ ایک اچھا گزرا, بڑا کچھ سیکھا وہاں سے. اچھا, اب بات کرتے ہیں آپ کے روٹس پہ. تو آپ نے مجھے ایک دفعہ بہت پہلے بتایا تھا کہ جب اسلام آباد نیا بن رہا تھا تو تب آپ لوگ سندھ سے موو ہوئے تھے, رائٹ؟ ہاں, میرے والد صاحب. اچھا, تو اس کا تھوڑا بتائیں کہ کس طرح امپیکٹ ہوتا ہے کہ ایک مطلب فرسٹ اسٹارٹرس اسلام آباد کے. وہ تو والد صاحب اس زمانے میں آئے تھے, اٹ واز لانگ بیک 35 ایئرز ایگو. وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت تو بالکل ہی ایک اسٹارٹ تھا, بگننگ تھی. یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں 20-25 سال پہلے تو کوئی ایکٹیویٹی یا اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. تو آئی بیسیکلی بلانگ فرام خیرپور, بٹ کیونکہ یہاں پر براٹ اپ ہے سارا تو اس لیے محسوس بہت کم ہوتا ہے. اسلام آباد میں ساری ایجوکیشن وغیرہ یہاں پر لی شروع سے. تو شروع میں ظاہری بات ہے والد صاحب کو تو بہت زیادہ ہوا ہوگا, لیکن ہمیں اس طرح سے فیل نہیں ہوا. کیونکہ سندھ چکر لگتا ہے ابھی کبھی کبھی, سال 1.5 سال بعد 2 سال بعد. ابھی ارادہ ہے کہ فریکوینٹلی جاؤں. یہ میں ہر سال ارادہ کرتا ہوں کہ فریکوینٹلی وزٹ کروں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, پھر اس کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں. آپ سے میں بھی سوال کر سکتا ہوں؟ ہاں شور. اس ٹائم سے صرف یہ ویسے سب میں نہیں, یہ مطلب اس میں گپ شپ لگانی ہے. اچھا, آپ ویسے بتائیں کہ آپ نے میرے سے اتنے سوال کیے ہیں. آپ کا ٹچ اسٹون چھوڑنے کے بعد کتنی جابز آپ نے کی ہیں ابھی تک, ٹھیک ہے, اور کتنی کمپنیاں چھوڑی ہیں آپ نے, اور نس جوائن کیا آپ نے, نس چھوڑا, یہ تھوڑا سا اس کا ایکسپیرینس بتائیں.
یا تو اس طرح ہوا کہ جب میں نے ٹچ اسٹون چھوڑا نا تو میں ڈائریکٹلی بس نسٹ میں ہی آنا تھا. اچھا. میرے پاس کچھ دن تھے اور میں نے نسٹ میں جوائن کرنا تھا. اور پھر اس وقت میری یہ مینٹیلٹی تھی کہ اب میں نسٹ آ گیا ہوں تو میں نے اپنے جی پی اے پہ فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک ایسی پارٹ ٹائم جاب لینی ہے جس کو میں جو مجھے سسٹین کر سکے. ٹھیک ہے, اور ٹچ اسٹونس والے پیسے کمائے ہوئے تھے وہ تھے 1 سال کے لیے. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے گڈ یار, اور میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ نا اچھا یہ سارے پیسے یہاں جا رہے تھے, اسی لیے آپ ہمیں کھانا شانا نہیں کھاتے ٹچ اسٹون میں, ہے نا. ٹھیک ہے, سارے پیسے بچتے رہے. تو ہاں 1 سال چلائے اتنے سے. وہ ٹچ اسٹون سے ہم نے کتنے کون سی ہماری سیلز ہوتی تھی. ہاں ابھی آپ یہی کہیں گے, ادھر آپ نے پورا سال خرچہ چلایا. تو یہ سین تھا. اور میں نے سوچا تھا نا کہ کوئی سوسائٹی وغیرہ کروں گا نا, سوسائٹی یا ایونٹس, تاکہ میرا نا ایکسپوجر بڑھے, ایکسپیرینس بڑھے. اور میں نسٹ یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں نے کنیکشنز بنانے, دوست بنانے. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے یہی کیا اور بہت دوست بنے, بہت اچھے کنیکشنز بنے, بہت اچھے لوگوں سے ملا. اور صرف ایسی دوستیاں نہیں ہیں کہ بس ہیلو ہائی کر دی, بہت ایک اچھے لیول پہ دوستی ہے کہ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں, اسٹرینتھس ویکنیسز, اچھے برے ٹائم بھی دیکھا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ چلتا رہا. اور پھر ایک ٹائم آیا تھا کووڈ والا. ٹھیک ہے. کووڈ میں پھر میں نے ریئلائز کیا کہ کیا کرنا چاہیے نا, مطلب سب بند ہو گیا تھا اور اس وقت تک پیسے بھی مک گئے تھے. تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نا وائی ناٹ اسٹارٹ اے بزنس. ٹھیک ہے, اور پھر اس وقت نام تھا پوسٹر بوائے, اب نام ہے امپوسٹ آرٹ, اس کو چینج کیا ہے. ہاں, اور بیسکلی یہ فریمس وغیرہ بناتے تھے. اچھا اچھا اچھا, تو یہ آپ نے خود بنایا؟ ہاں, ان لوگوں نے ڈیزائن کیے ہیں یہ سارے ڈیزائنس. اچھا اچھا, تبھی میں زیادہ امپریس نہیں ہوا ان سے. اچھا, تو بہت اچھے فریم ہیں, میں خود ان کو دیکھ رہا تھا. کارڈ دینا بچے کہ امپریس ہوں. نہیں اسی نے یار ایسے ہی جائے گا یہ. نہیں یہ کارڈ دینا, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا تو بیسکلی اس کا یہ سین ہے کہ گجرانوالا میں فیکٹری ہے. اچھا. ٹھیک ہے, اور ان کی چائنا مارکیٹ میں شاپ ہے. تو بیسکلی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ گجرانوالا سے اس کے ماموں ہیں, وہ ادھر بنا کے یہاں پہ بھیجتا ہے اور وہ یہاں پہ فریم کرتا ہے. اور اس میں اور چائنا کے فریم میں یہ فرق ہے کہ سستے بھی ہیں چائنا سے, کیونکہ امپورٹ نہیں ہو رہے, یہیں پہ بن رہے ہیں, اور ان کی کوالٹی بھی چائنا سے بہتر ہے. اچھا, کوالٹی بہتر ہے. یہ پوسٹرز ہیں یا یہ پینٹ بھی ہوئے ہیں؟ بیسکلی یہ آئی پیڈ پہ ڈرا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلے اس کا بھی ایڈ بھی آئے گا کچھ دنوں. اچھا اچھا اچھا. ڈرا کر کے پھر اس کو پرنٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پرنٹ کر کے پھر فریم ہوا ہوا ہے. اوکے فائن, ٹھیک ہے. پھر تو یہ آپ نے صحیح چیز بتائی ہے. میں بھی ابھی ریسنٹلی گھر شفٹ کیا ہم نے. اچھا, نیا گھر, تو اس میں آپ کے ساتھ پھر کانٹیکٹ کروں گا. ڈیفینیٹلی, یہ آپ کو فٹ سیٹسفائی آپ سے آپ یہ اچھے سے کوئی ڈیزائنس دینے ڈن ہے, لگانا ہے. ابھی دیواریں خالی ہیں کافی. اچھا, اور ریسنٹلی شفٹ ہوئے, ابو ریٹائر ہو گئے؟ ہاں, ابھی ہم ریسنٹلی شفٹ ہوئے. کیبنٹ ڈویژن سوسائٹی ہے وہاں. اچھا اچھا, نائس نائس. تو میں بھی ابھی ریسنٹلی بحریہ 7 شفٹ, بحریہ ٹاؤن فیز 7. ہاں, اوکے نائس یار. ادھر کبھی آئے سر؟ بالکل, وہاں پر تو ہمارا چکر بھی لگتا ہے. آفس ہے. اچھا, آفس آپ کدھر؟ گرین ویلی میں ہمارا آفس ہے. ہاں, وہ تو مجھے پتا ہے, لیکن آپ کا جو مین آفس ہے جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں؟ مین آفس تو ہیڈ آفس ایجنسی 21 آپ کا یہ شاہین ڈی واٹسن. ہاں, شاہین ڈی واٹسن کے اوپر مین. تو آپ کو رپورٹ ادھر کرنا ہوتا ہے کہیں؟ وہاں رپورٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا, کبھی فیز 7 کبھی ہم کسی اور آفس میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اگر فار ایگزامپل ہماری کوئی میٹنگ ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے تو وہاں پر بھی ہم کر سکتے ہیں, لیکن مینلی ہم نے اپنے آفس میں ہی کرنا ہوتا ہے. اچھا اچھا اچھا, گڈ سین ہے. تو بس پھر یہ اسٹارٹ کیا. پھر اس کے بعد جس طرح ٹائم آگے بڑھتا گیا, اس کو میں اس طرح ٹریٹ کر رہا تھا کہ یہ سائٹ پہ بزنس ہے. تو آرڈرز آتے تھے تو میں اس حساب سے لیتا تھا جتنے مینیج کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اس وقت بہت فٹ آرڈرز آ رہے. ابھی ہم نے فل ٹائم اسٹارٹ کر دیا تو آرڈرز نہیں آ رہے. یہ سین ہے. خیر, تو یہ اسٹارٹ ہوا. پھر اس کے بعد ایک اور اسٹارٹ اپ کیا تھا, شاید آپ کو پتا ہو, گیلانی فارمز کے نام سے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم لوگ آن لائن قربانی سروسز پرووائڈ کر رہے تھے کووڈ کے ٹائم پہ. ٹھیک ہے. اچھا, تو ہم نے اس نیت سے اسٹارٹ کیا تھا کہ نا کووڈ ہے, لوگ نہیں جائیں گے باہر, تو ہم اسٹارٹ کر دیتے ہیں, ان کو سروسز پرووائڈ کر دیتے ہیں, گھر پہ اسلامی طریقے سے قربانی ہو کے پرووائڈ ہو جائے. لیکن پھر جب قربانی آئی تو کووڈ چلا گیا. ہاں, اور لوگ مطلب ایزی ہو گئے, لوگ منڈیوں میں جا رہے ہیں. ہاں, پھر ہمیں نئی مارکیٹ ڈھونڈنی تھی, اور وہ یہ تھی کہ بحریہ ڈی ایچ اے کی مارکیٹ, جو لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی سروسز اویلیبل. بالکل ایسا ہی ہے. کو کمفرٹیبل
چاہیے سب چیز. تو یہ پھر وہ مارکیٹ ٹارگیٹ تھی. پھر اس کے بعد پھر ایک جو انٹرنشپ تھی جس نے بہت زیادہ میرے مینٹیلٹی کو بدلا ہے. میرا یہ تھا کہ میں پہلے کر رہا تھا BPA نا, ٹھیک ہے, تو اس میں میرا فوکس تھا کہ شاید CSS کر لیں, شاید گورنمنٹ کی طرف چلے جائیں. لیکن جب وہ انٹرنشپ کی تو وہ ساری انٹرپرینیورشپ سے ریلیٹڈ تھی. ٹھیک ہے, اور شاید آپ کو پتا ہو میں نے کرنا BBA ہی تھا, میں نے بزنس ہی پڑھنا تھا, ٹرسٹ آن میں بھی میں سب کو کہتا تھا, لیکن میرا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا اس میں. تو پھر جب وہ میں نے انٹرنشپ کی نا تو میں نے ریئلائز کیا کہ میرا اصل جو انٹرسٹ ہے نا وہ بزنس میں ہی ہے اور انٹرپرینیورشپ میں ہی ہے. اور ایک اسٹارٹ اپ کلچر پاکستان میں ڈیولپ ہو رہا ہے, انڈیا میں ہو چکا ہے 10-15 سال پہلے, امریکہ میں اس سے بھی پہلے ہو چکا ہے, تو ہماری مارکیٹ پیچھے ہے, لیکن ابھی نیسنٹ ہے, بہت نئی ہے. تو اس میں اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ بس اب کسی اسٹارٹ اپ میں جانا ہے. بہت اچھا, آپ نے تو مطلب ڈفرینٹ اس میں اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیے ہیں, وچ از اے گڈ تھنگ. آپ ڈفرینٹ, جب ایک ہی کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ہی جاب آپ کو نہ ملے, یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. شاید پھر بندہ ایک ہی جاب کر رہا ہوتا ہے, اسی میں کمفرٹ زون کے اندر رہتا ہے. لیکن اور لیٹسٹ وینچر یہ ہے, ابھی کرملنگ اسٹوڈیوز جوائن کیا ہے, اور اس میں ہمارا پلان ہے کہ ہم لوگ ڈفرینٹ بزنسز کو ایڈس بنا کے دیں, ایڈس کی طرف جا رہے ہیں, ایڈ ایجنسی بنا رہے ہیں, فلمس کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف جا رہے ہیں, اور ڈفرینٹ سروسز دے رہے ہیں. اس کے علاوہ اپنے بھی بزنسز چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ پوڈ کاسٹ پروڈیوس کر رہے ہیں جس میں A to Z سب کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں, اور آگے بھی بہت سارے پلانز ہیں. بہت اچھی بات ہے جی, آئی ایم ریئلی ہیپی. مطلب آپ کا اس طرح کا یہ اسٹارٹ اپ ہے, اینڈ بیسٹ آف لک فار دس. ابھی ان چیزوں کی مارکیٹ میں آنے والے دنوں میں, یا بلکہ کرنٹلی دیر از اے ڈیمانڈ ایز ویل. IT میں جتنے بھی آپ کے یہ اسٹارٹ اپس ہیں کووڈ کے بعد اسپیشلی, اف آئی ٹاک اباؤٹ ریئل اسٹیٹ, تو ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی بہت زیادہ وی آر شفٹنگ ٹورڈ دس مارکیٹنگ, جو کہ آن لائن مارکیٹنگ ہے, یا پھر جیسے میں بھی یوٹیوب چینل کی بات کر رہا تھا. تو دیز آر دا پلیٹ فارمز جو آج سے 4-5 سال پہلے بہت کم یوز ہوتے تھے, لیکن ابھی اس پہ کمپنیز بھی ریلائی کر رہی ہیں اور انڈیویجولس بھی ریلائی کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو جیسے کہ وہ ریلائی کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس تو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ان کو انٹرٹین کرنے کا, ان کو یہ سروسز پرووائڈ کرنے کا. اور کووڈ نے ایک چیز یہ بھی کی تھی نا کہ لوگوں میں موبائل کی ایکسیپٹنس آ گئی. پہلے تو ہم لوگ موبائل یوز کرتے تھے اور کچھ ہم خریدنے کی کرتے تھے نیت, تو دماغ میں آتا تھا کیا صحیح چیز آئے گی یا نہیں آئے گی, ٹائم پہ آئے گی نہیں آئے گی, ٹوٹی بھی تو نہیں ہوگی, بہت سارے پرابلم ایسا ہی. لیکن جب کووڈ آیا تو لوگوں میں وہ ایکسیپٹنس آ گئی کہ ہاں اب تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اور یہ سیفسٹ آپشن ہے, اور یہ ہمارے پاس بیسٹ آپشن ہے ابھی ٹو آرڈر فرام دی سیل فون. تو وہ ایکسیپٹنس آئی ہے, اور وہ پھر اوبیسلی اس چیز نے بھی ہمارے اسٹارٹ اپس کو نا اسٹارٹ اپ کلچر کو پاکستان میں آئی تھنک اسٹارٹ کیا. بالکل ایسا ہی ہے. بہت ساری کمپنیز کووڈ میں انہوں نے سروائیو کیا ہے, کچھ کمپنیز بند بھی ہوئی ہیں, لیکن بہت ساری کمپنی نے بوم بھی کیا ہے, بہت زیادہ بزنس بوسٹ اپ بھی ہوا ہے. تو ایک ملا جلا سا رجحان ہے, لیکن اس میں اوور آل ایک بات یہ بھی ہے کہ جس طرح کی آپ کی اگزامپل ہے, جس طرح ابھی آپ نے مجھے دی ہے, آئی ایم ریئلی ہیپی کہ آپ نے وہ ان میں سے نہیں ہے جو صرف شکایت کرتے ہیں کہ یار کووڈ ہے جس کی وجہ سے جابس نہیں ہے, یا اس طرح سے چیزیں ہیں, اکانومی خراب ہے. تو اس میں آپ کے پاس ایک بہت بڑا آڈینس ایسی ہے جو کہ بہت اچھا کر رہے ہیں اور اپنے اسکلس کی بیس پہ کر رہے ہیں. اور دیر از اے بگ مارکیٹ ان اسلام آباد, یا آپ پاکستان کی بات کریں, ڈفرینٹ اینٹیز ہیں, ڈفرینٹ فیلڈز ہیں. جیسے 4 سے 5 آپ نے مجھے اپنے اسٹارٹ اپس بتائے ہیں, اور سب کے سب ماشاء اللہ سے اپنی ایک فیلڈ میں اس میں آپ ایک لیول پہ, اچھے لیول پہ آ سکتے ہیں. تو اگر ایک میں بھی بندہ بہت اچھا کام کر رہا ہو, تو آئی تھنک اٹ از انف ٹو پٹ یور, آپ مطلب آپ کہہ لیں کہ منتھلی آپ کا آرام سے اس میں نظام نکل سکتا ہے, جو کہ آپ سائڈ بزنس کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں اور ایز اے فل ٹائم بھی کر سکتے ہیں. اور آئی تھنک آپ اسٹارٹ اپس کو اور بزنسز کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ باہر سے پیسے اندر لے کے آئیں پاکستان میں. بالکل, اس سے پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا, ان کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا. اور وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی پروڈکٹ ہے تو وہ اس لیول کا پروڈکٹ بنائیں کہ وہ باہر ایکسپورٹ ہو جائے. آپ لوگ جو بھی ایڈس وغیرہ بنائیں گے تو یہ آپ لوگ باہر کی کمپنیز کو بھی کیٹر کریں. ہاں, ہمارا بھی ٹارگیٹ باہر کی کمپنیز ہوں گی, ہم پاکستانی آڈینس کو. دیٹ از ایون بیٹر. ہاں, اس سے یہ ہوتا ہے کہ دے پے ویل, ڈالرز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوگا کہ ملک کا بھی فائدہ ہوگا آن دی نیشنل لیول, ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ڈالرز. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا,
ہم سسٹین کر سکتے ہیں. ہمارے یہ پروجیکٹس ہیں یہ بہت زیادہ پیسے کھاتے ہیں یہ. ایسا ہی میں ابھی تو آپ نے جب مجھے انوائٹ کیا تو میں نے کہا کہ پوڈ کاسٹ کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہوگی. اچھا, کیمرہ اور مائک کی ضرورت ہوتی ہوگی, لیکن یہاں پر تو مطلب آپ کو اس کی کافی اکوپمنٹس کی ضرورت ہے, کافی زیادہ, جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پروفیشنلی اس کو لے کے چل رہے ہیں. جی بہت اچھی بات ہے یہ. جی تھینک یو. باقی بیسٹ آف لک فار آل یور اسٹارٹ اپس. میری طرف سے کوئی سپورٹ ہو اس میں یا جو کہ آپ کو یعنی کہ میرے لیول پہ چاہیے یا پھر کسی کو ریچ کرنا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو ان شاء اللہ آئی ایم دیئر اس میں. اور آپ کو بھی یوٹیوب میں کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے ہیلپ چاہیے یوٹیوب میں تو اس پہ ہم کر لیتے ہیں ڈسکس. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں اور سبسکرائب کر دیں, یہاں پہ آئے گا یہاں پہ آئے گا, اور لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اگر آپ کو پسند آیا. اور یس تھینک یو سو مچ. کٹ. ویلکم جی, تھینک یو. اس میں سے بس یہ 2-3 چیزیں کاٹ دیجیے گا.